ہمیں ذرا بتائیں صاحب کہ کیا ہے ریولوشن جس کو ایک تو میں اس بات سے تھوڑا سا کتراتا ہوں کہ جی سائلنٹ ریولوشن، کوئی ریولوشن سائلنٹ نہیں ہوتا، اگر ریولوشن ہے تو اس کو منہ سر چڑھ کے بولنا چاہیے. تو کون سا ایسا پیلپیبل ریولوشن پنجاب کے اندر میں نظر آپ کہیں گے جی دیکھیں ہم نے تبدیل کر دیا یہ معاملہ، کوئی بتائیں گے؟ دیکھیے ڈینگی کی بتا دیں. جی جی بالکل. آئی تھنک سو ڈینگی You have given computers to dengue as well? No, true. IT say we dengue now, go ahead. ایک تو لیٹ می اگری ود یو، مطلب ایکچولی آئی ایم آن دا سیم پیج ایز یو کہ آئی ٹی کی کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا بڑا ضروری ہے، اور سسٹم اور پروسیسز کو ریفارم کرنا، ری انجینئر کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آئی ٹی کو انٹروڈیوس کروانا ہے. آئی ٹی کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے یہ ناگزیر ہے کہ سسٹمز جو ہیں وہ چینج نہ ہو. تو یہ سسٹمز کی ریفائنمنٹ از دا بگ ون، اور آئی ٹی از جسٹ اے ٹول دیٹ ریفائنز دا سسٹم. سو لیٹ می اگری وتھ یو. اب ہیونگ سیڈ دس، میرا یہ خیال ہے کہ آئی ٹی ویری کوئکلی کین ٹرن اراؤنڈ تھنگس. سو لیٹ می گیو این ایگزامپل. یو نو کہ پچھلے سال ڈینگی کا جو ایپیڈیمک لاہور میں آیا، وہ دنیا میں ایک سب سے بڑا، ایک شہر کے اندر اس سے بڑا ایپیڈیمک نہیں آیا. 25,000 لوگ ہماری کاوشوں کی وجہ سے ان کی جانیں بچی، اور کئی کی ضائع ہوئی، اور لاکھوں لوگ اس سے افیکٹ ہوئے. اب اس سال اللہ کا فضل ہے، اب ڈینگی کی اتنی اچھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور اس میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. کچھ ہم نے ویڈیوز بھی دکھائی آپ کے آنے سے پہلے کہ 1500 ہم نے اسمارٹ فونز لے کے دیے ہیں تقریباً سارے محکموں کو. یہ اینڈرائڈ فونز ہیں جن پہ ہمارا سسٹم چلتا ہے، اور اب جتنی بھی ایکٹیویٹیز حکومت کی ڈینگی پریونشن کے لیے ہوتی ہیں، جو بھی محکمہ کرتا ہے، وہ جیو ٹیگ ہوتی ہیں، جی پی ایس کے اس کے کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں، اس کا پکٹوریل ایویڈنس ہوتا ہے، اور وہ ایک ڈیش بورڈ پہ اپلوڈ ہوتی ہیں. پھر ہم دنیا کے جو سب سے جدید الگوریدمس ہیں، جو طریقے ہیں جس سے ہم ایپیڈیمک کو ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے تھرو اس ڈیٹا کو گزارتے ہیں ٹو ڈیٹیکٹ کہ کہیں کوئی ایپیڈیمک تو ڈیولپ نہیں ہو رہا جس کے لیے موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب اپنی جگہ پہ، بٹ لیٹ می بیکاز آئی اگریڈ ود یو، لیٹ می آلسو سے کہ یہ سب ٹیکنالوجی اپنی جگہ پہ، لیکن اگر چیف منسٹر صبح 6 بجے ڈیش بورڈ پر جو ہم نے بنایا یہ ٹیکنالوجی انیبلڈ، یہ پریزنٹیشن سارے محکموں سے نہیں لے تو اس ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں. So I have totally agreed with you. I think it has to be institutionalized top down in the government. جہاں صاحب انجسٹ کرنا سسٹم کا جو میں بات کر رہا ہوں اسی کا ایک زاویہ ہے کہ نظام کے اندر آپ ٹیکنالوجی تو ڈال دیں، وہ اس کو ایبزارب کر سکتا ہے، آپٹیملی یوٹیلائز کر سکتا ہے، اس کو چلانے والوں کے پاس وہ اسکل سیٹ ہے یا نہیں ہے. ٹیکنالوجی تو ظاہر انتظار نہیں کرے گی آپ کے اسکل سیٹ ڈیولپ ہونے کو، تو ایک گلوبل فینومینا ہے، وہ تو آپ تک پہنچ جائے گی. اور ظاہر ہے جو ہم میں سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں، لیکن جو سمجھتے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ بھی کر لیں گے. لیکن جن لوگوں نے اس کو میس اسکیل کے اوپر، گورننس کی ہم بات کریں جو میس اسکیل فینومینا ہے، انجسٹ ہو سکتا ہے نظام کے اندر اتنی جلدی، نوئنگ کہ ہمارا نظام کس قسم کا؟ دیکھیں جادو کی چھڑی تو نہیں ہے، اور یہ اوور نائٹ ہوگا بھی نہیں، اور یہ ہم نہیں خالی چھڑی بھی نہیں ہے، مگر یہ ایک مائنڈ سیٹ چینج لانا پڑے گا. اور کچھ لوگ جیسے جیسے آپ کے ینگ پاپولیشن بڑھتا جا رہا ہے، گورنمنٹ میں بھی وہ ینگ پاپولیشن انجسٹ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے لیے ٹیکنالوجی جو ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کے لیے اور میرے لیے کاغذ اور پینسل تھا کہ آپ اس کو استعمال کریں. تو میرے خیال میں وہ چینج آئے گا. جو ریزسٹ کر رہا ہے وہ پھر اس سسٹم کا پارٹ رہے گا. پینسل کو ویسے استعمال کریں جیسے وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں تو ہمیں بڑی مار پڑتی، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ وہ کاغذ پکڑا جاتا ہے، پھر ہمیں خوب دھنائی ہوتی ہے ہمیں جو چیزیں وہ بناتے ہیں. بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ، لیکن ہر کسی کو اویلیبل بھی نہیں ہے. نہیں اویلیبل تو نہیں ہے، مگر جیسے جیسے کاسٹ آف ٹیکنالوجی کم ہوتی جا رہی ہے اویلیبل ہوتی جا رہی ہے. اور کچھ آپ ایک دم سے ایک 180 ملین پیپل کو ٹیکنالوجی نہیں دے سکتے. سولوشن وائز آپ مجھے بتائیں کون سی ٹیکنالوجی جو ہے اب اٹس ریلیٹیولی چیپر دیٹ پیپل کین ایکچولی. دیکھیں موبائل فون کو آپ دیکھ لیں کہ اگر 119 ملین لوگوں کے پاس موبائل فون ہیں، سب اسمارٹ فونز نہیں ہیں، بہت سے فیچر فونز ہیں، بہت سے نارمل فونز ہیں، مگر اب ٹیکنالوجسٹ جو ہیں وہ اپلیکیشنز اور اس طرح کی چیزیں بنانے لگے ہیں کہ وہ سستے سے سستے فون آپ استعمال کر سکتے ہیں مختلف اس کے یوز کے لیے. لیکن اس کا یوز کیا ہے؟ آپ جو تمام اشتہارات دیکھتے ہیں وہ کیا انکریج کرتے ہیں کہ جی رات کو 12 بجے بات کرنا شروع کرو؟ نہیں اشتہار کے بارے میں تو جتنا do we use it as a tool to improve our lives or do we use it as a tool to basically just fritter away time and دیکھیں شروع ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے اب کتابیں تھیں، آپ کچھ لوگ فضول کتابیں پڑھتے تھے، کچھ لوگ کہانیاں پڑھنے لگے، اس سے سیکھنے لگے، پھر ان کو دلچسپی ہوئی اور چیزیں پڑھنے کی. اسی طرح ٹیکنالوجی سے پہلے کھیلیں گے لوگ، گیمز کھیلتے ہیں، گیمز سے کچھ اسٹریٹجائزنگ سیکھتے ہیں، مختلف چیزیں، لرننگ کے بہت سے اپلیکیشنز ہیں.
اور ہمارے لوکل جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت سے اپلیکیشنز بنا رہے ہیں, انٹرسٹ ہے ان کو, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کیا چیز بک رہی ہے باہر کے ملکوں میں. گورننس میں آپ کو بتا دوں, ہیلتھ سیکٹر بہت استعمال کر رہا ہے ٹو مانیٹر کے جو مورٹیلٹی ہوتی ہے انفنٹس کی, ان کو مانیٹر کرنا, ٹریک کرنا. ویمن ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں. تو ایسا نہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں, ہو رہا ہے. لیکن لرننگ کے لیے وہاں پہ ایگزامپلز جو ہیں وہ کافی اچھی ہیں اور بڑھیں گی جیسے جیسے لوگ دیکھیں گے. اب ان بچوں کی جو کہانیاں آج ہم نے دیکھی, ہیروز جو ہمارے ہیں, انہوں نے شاید ہم سمجھیں چھوٹے کام کیے ہیں, مگر یہ پہلا قدم ہے, اور اس سے آگے اور لوگ انسپائر ہو کے اور بڑے بڑے کام کریں گے.